بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جماعت ہفتم کی اردو کا چوتھا لیکچر ہے اور آج ہم جس سبق کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے، اس کا عنوان ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ یعنی جب پاکستان بن رہا تھا اور پاکستان کے حصول کے لیے جو تحریک چل رہی تھی، اس میں خواتین کا کیا کردار تھا۔ تو اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ خواتین نے بھی جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ، صرف مرد ہی جو ہے وہ اس تحریک کا حصہ نہیں تھے، بلکہ خواتین نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا اس جدوجہد میں، اور یہ پاکستان حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ لیں اس کے خاص الفاظ۔ پہلا ہے ولولہ انگیز، پاداش، جوک در جوک، خطیر، تندہی، اعتراف، پیش بہا، منظم، سکت، پابند سلاسل، نئی جان ڈالنا، خراج تحسین۔ سبق کی طرف آتے ہیں، میں مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی، آپ لوگوں نے دھیان سے سننا ہے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت ہے۔ بیش بہا یعنی قیمتی نعمت ہے۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں ہمارے آباء و اجداد نے اس خطۂ پاک کے حصول کے لیے طویل اور صبر آزما جدوجہد کی۔ ولولہ انگیز پرجوش کو کہتے ہیں، قیادت، رہنمائی، آباء و اجداد ہمارے دادا پردادا، ٹھیک ہے۔ خطہ رقبے کو کہتے ہیں، حصے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حصول، حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ طویل بہت لمبی، صبر آزما جس میں بہت زیادہ صبر کرنا پڑے۔ اس سلسلے میں ہماری خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں، انہوں نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب قائد اعظم نے دیکھا کہ خواتین کانگریس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں، جی کانگریس جو تھی وہ پورے آل انڈین جماعت تھی، ٹھیک ہے، ایسی جماعت تھی جو کہ پورے انڈیا کے جو تھے مسلمان اور ہندو جو تھے وہ اس میں شامل ہوتے تھے، لیکن کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ چیز جو ہے وہ باور ہو گئی کہ کانگریس جو ہے وہ صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور پھر مسلمانوں نے مسلم لیگ میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی۔ تو کیونکہ ہندو خواتین جو تھیں وہ کانگریس میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں، تو مسلمانوں نے، قائد اعظم نے سوچا کہ مسلم خواتین کو جو ہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مسلمان خواتین کو بھی مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ مسلمان خواتین نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا اور پوری تندہی پوری محنت، ٹھیک ہے، تندہی کے ساتھ آزادی کے تحریک میں حصہ لیا۔ نومبر 1946 کا ذکر ہے کہ پنجاب گرل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی دعوت پر قائد اعظم محمد علی جناح اسلامیہ گرلز کالج میں تشریف لائے۔ انہوں نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نہ صرف مسلم مرد بلکہ مسلم خواتین اور بچے بھی پاکستان کے منصوبے کو جان گئے ہیں۔ کوئی قوم اپنی خواتین کے تعاون کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر مسلم خواتین اپنے مردوں کا ساتھ دیں، جیسا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مردوں کا ساتھ دیا تھا، تو ہم جلد ہی اپنی منزل مقصود پا لیں گے۔ کوئی قوم اس وقت تک مضبوط و مستحکم نہیں بن سکتی جب تک اس کے مرد مردوں کو کہتے ہیں، زن عورت کو کہتے ہیں، مرد و زن مل کر حصول مقصد یعنی مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کریں۔ 1945 میں آل انڈیا مسلم لیگ خواتین کی لیڈر لیڈی عبداللہ ہارون خواتین کے ایک وفد کے ہمراہ صوبہ سرحد میں تشریف لائیں۔ مسلم لیگ خواتین کے اجلاس میں 1000 خواتین شامل ہوئیں۔ انہوں نے مسلم لیگ کے فنڈ کے لیے 80,000 روپے کی خطیر رقم چندے کے طور پر دی۔ 80,000 جو تھے وہ اس وقت جو تھے وہ کافی بڑے پیسوں کی بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی، تو یہ بہت بڑا چندہ تھا، ٹھیک ہے۔
تحریک پاکستان میں جب خواتین کے کردار کی بات کی جائے گی تو قائد اعظم کی پیاری بہن محترمہ فاطمہ جناح کی قربانیوں کے ذکر کو کون نظر انداز کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بھائی کی خدمت کے لیے وقف کر دی یعنی بالکل ان کی خدمت میں ہی گزار دی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہر مرحلے پر اپنے عظیم بھائی کا ساتھ دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جو جدوجہد کی، تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی، بھلا نہیں سکتی۔ محترمہ فاطمہ جناح اس تحریک میں سب سے پیش تھیں، آگے تھیں، ٹھیک ہے، پیش تھیں، آگے تھیں، اور مسلم خواتین ان کے ساتھ قدم با قدم چل رہی تھیں، ساتھ چل رہی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کی انہی خدمات کے اعتراض کے طور پر قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ پردے کی سخت پابندی کرنے کے باوجود بیگم محمد علی جوہر، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویر میں، بیگم محمد علی جوہر ہیں، ٹھیک ہے۔ بیگم محمد علی جوہر نے بھی سیاست میں سرگرم حصہ لیا، یعنی پرجوش حصہ لیا۔ انہوں نے 1937 میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس منعقدہ لکھنؤ کے موقع پر، یعنی جو لکھنؤ میں ہوا تھا، مسلمان خواتین کے اجلاس کی صدارت کی۔ اسی اجلاس میں مسلم لیگ شعبہ خواتین کا قیام عمل میں آیا، یعنی اسی اجلاس میں جو ہے وہ خواتین کا بھی شعبہ بنا ہے مسلم لیگ میں، ٹھیک ہے، پہلے صرف مردوں کا ہی شعبہ تھا۔ 1938 میں مسلم لیگ کا اجلاس پٹنہ میں منعقد ہوا، پٹنہ بھی ایک علاقہ ہے، وہاں پہ منعقد ہوا۔ اس میں خواتین کی ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی کی صدارت بیگم محمد علی کو سونپی گئی۔ 1940 کو لاہور میں ہونے والے مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس کس کو یاد نہ ہوگا۔ آپ برصغیر کی واحد خاتون رہنما تھیں جنہوں نے قرارداد لاہور کی تائید کی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کی اہلیہ محترمہ رانا لیاقت علی خان اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے ملک کے دور دراز حصوں کا سفر کیا اور مسلم لیگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیاقت علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے۔ مسلم لیگ ایک غریب جماعت تھی، اس میں اتنی سخت یعنی ہمت نہیں تھی کہ لیاقت علی خان کو سیکرٹری مہیا کیا جائے اور اس کی تنخواہ ادا کی جائے۔ رانا لیاقت علی خان نے رضاکارانہ ایسی خدمت جس کے عوض پیسے نہ لیے جائیں، رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات اس کام کے لیے پیش کیں۔ نیکسٹ ہے، اگلے صفحے پہ آ جائیں۔ فاطمہ بیگم مشہور زمانہ پیسہ اخبار کے مدیر محبوب عالم کی صاحبزادی تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے میں سرگرم حصہ لیا۔ فاطمہ بیگم نے خاتون نامی اخبار بھی جاری کیا۔ اس اخبار کے وسیلے سے انہوں نے مسلم لیگ اور قائد اعظم کے پیغام کو عوام الناس تک پہنچایا، یعنی عام لوگوں تک پہنچایا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز اور گیتی آرا بشیر احمد مشہور مسلم لیگی رہنما سر محمد شفیع کی صاحبزادیاں تھیں۔ ان دونوں بہنوں نے تحریک آزادی میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں مسلم خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ پہلی مسلم خاتون تھی جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا۔ پنجاب سے جن خواتین نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا ان میں لیڈی مراتب علی، فاطمہ بیگم، بیگم اقبال حسین، بیگم سلمہ تصدق، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم وقار النساء نون، بیگم نواب محمد اسماعیل اور نور الصبا بیگم کے نام شامل ہیں۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی نصرت خانم لیڈی عبداللہ ہارون نے بھی خواتین کی بیداری میں بیداری کہتے ہیں جگانا، اہم کردار ادا کیا۔ آپ تحریک خلافت کی زبردست حامی تھیں۔ 1938 میں
انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کی مرکزی خواتین کمیٹی کے لیے نامزد کیا گیا، یعنی انہیں جو ہے وہ مرکزی کمیٹی کی خواتین کی رہنما کے طور پہ نامزد کیا گیا۔ انہیں سندھ کی صوبائی خواتین کمیٹی کا صدر بھی منتخب کیا گیا۔ کراچی میں واقع ان کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ سندھ سے تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی دیگر خواتین میں لیڈی صغریٰ، ہدایت اللہ، بیگم خیرالنساء شبان اور فاطمہ شیخ کے نام نمایاں ہیں۔ مسلم خواتین نے اس تحریک میں جو خدمات انجام دی وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا۔ ان کی کوششوں کی بدولت عام آدمی کو یہ معلوم ہو گیا کہ پاکستان کیوں ضروری ہے۔ مسلم خواتین نے جس جوش و جذبے سے اس تحریک میں حصہ لیا اور بہادری کی جو داستانیں رقم کیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تحریک پاکستان کے عروج میں صغریٰ بی بی نامی ایک نڈر مسلم لڑکی سیکریٹریٹ کے گیٹ پر چڑھ گئی، یہاں مسلم لیگی پرچم لہرا دیا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک نڈر لڑکی جو تھی، ان کا نام جو تھا وہ صغریٰ بی بی تھا، انہوں نے کیا کیا، سیکریٹریٹ کی بلڈنگ پہ، سیکریٹریٹ کی عمارت پہ چڑھ کر وہاں پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرا دیا۔ ٹھیک ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک کے دنوں میں، سول نافرمانی ایسی تحریک کو کہتے ہیں جی جو اس وقت کی حکومت کے خلاف ہو، اس میں حکومت کے جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں یا حکومت کی جتنی بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کو ان کے آگے ریزسٹ کیا جاتا ہے، ان کو نہیں مانا جاتا، اور ایسے قوانین جو حکومت لاگو کرتی ہے ان کو توڑا جاتا ہے۔ ان میں ٹیکسز نہ پے کرنا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بل وغیرہ نہ پے کرنا جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک میں شامل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ اس وقت بھی قیام پاکستان کے وقت بھی جو ہے وہ چلی تھی۔ سول نافرمانی کی تحریک کے دنوں میں بیگم شاہ نواز، فاطمہ بیگم، بیگم کاکا خیل، مس حسن آرا حفیظ اللہ اور بہت سی دیگر خواتین پر لاٹھیاں برسائی گئیں۔ یہ احتجاج پرامن احتجاج ہوتا ہے، یہ ایسا احتجاج نہیں ہوتا جس میں مظالم کیے جائیں، لیکن پھر بھی اس احتجاج میں جو ہے وہ خواتین پر اس ٹائم میں برٹش گورنمنٹ نے بہت سے مظالم اٹھائے۔ ان پر آنسو گیس پھینکی گئی، انہیں پابندے سے سلاسل کیا گیا، یعنی جیل میں بند کیا گیا، مگر کوئی رکاوٹ ان کے جذبہ آزادی کو کم نہ کر سکی۔ پشاور میں خواتین ریلوے پل پر احتجاج کر رہی تھیں، ریل گاڑی کے ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی، بہت سی خواتین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکیں اور پل سے نیچے گر گئیں۔ یہ خواتین شدید زخمی ہوئیں مگر ان کے جذبوں میں کمی دیکھنے میں نہ آئی۔ اس تحریک کے دوران مسلم خواتین فنڈ جمع کرنے کے لیے گھر گھر گئیں، انہوں نے مردوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں آزادی کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ کیا۔ ان خواتین نے جلسے کیے، جلوس نکالے، احتجاج کیے، خواتین آزادی کی تحریک میں ایک نئی جان ڈال دی۔ غرض خواتین نے آزادی کی تحریک میں ایک نئی جان ڈال دی۔ ہم ان سرفروش خواتین کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، یعنی کبھی بھول نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے۔ سبق سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تحریک آزادی میں خواتین کا کتنا کردار تھا۔ آگے دیکھیں جی، سبق ہمارا ختم ہوا، یہاں ہم اس کی مشق کی طرف آئیں گے۔ مشق میں سب سے پہلے سوالوں کے جواب ہیں، میں ساتھ ساتھ سوالوں کے جواب بول بھی رہی ہوں، آپ لوگ سنیں اور اس کو آپ نے کاپیز پہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو محترمہ فاطمہ جناح کو محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن تھی، انہوں نے تحریک آزادی میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ کام کیا۔ ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے قوم انہیں مادر ملت کو، کیونکہ انہوں نے بہت سی خدمات انجام دی تھی نا تحریک آزادی میں، تو ان کی خدمات کی وجہ سے جو ہے قوم نے انہیں یہ خطاب دیا۔ رانا لیاقت علی خان کون تھی؟ رانا لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیوی تھیں اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ لیاقت علی خان نے تنخواہ پر سیکرٹری کیوں نہ رکھا؟
لیاقت علی خان نے سیکٹری اس لیے نہ رکھا کیونکہ مسلم لیگ ایک غریب جماعت تھی اور فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے سیکٹری کو تنخواہ نہیں دی جا سکتی تھی۔ اگلا سوال ہے، تحریک پاکستان میں حصہ لینے کی پاداش میں خواتین کو کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا؟ تو خواتین پر جو ہے وہ ان پر لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس کے کھولے پھینکے گئے، پابندی سلاسل کیا گیا، ٹھیک ہے، مگر آفرین ہے ان کے صبر و استقامت پر کہ کوئی تشدد انہیں آزادی کی تحریک میں حصہ لینے سے نہ روک سکا۔ آگے ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مسلم خواتین اپنے گھروں میں رہیں۔ آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ قائد اعظم کی کیا جو ہے وہ خواہش تھی کہ خواتین اپنے گھروں میں رہیں، آزادی کی جد و جہد میں شریک ہوں یا گھر کے کام کاج کریں، سیاست سے دور رہیں۔ تو اس کا جو آپشن وے ہے وہ درست ہے کہ آزادی کی جد و جہد میں حصہ لیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو کہا جاتا ہے مادر ملت، ٹھیک ہے، بی آپشن اس کا درست ہے۔ آگے ہے، قواعد کی روح سے مادر ملت ہے، خطاب، کنیت، لقب یا عرف؟ خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ 1938 میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، لکھنؤ میں، پٹنہ میں، لاہور میں یا کراچی میں؟ لکھنؤ میں ہوا تھا۔ قرارداد لاہور کی تائید کرنے والی واحد خاتون رہنما تھیں رانا لیاقت، فاطمہ جناح، بیگم محمد علی جوہر، بیگم جہاں آرا شاہ نواز۔ جی، بیگم محمد علی جوہر۔ لیڈی عبداللہ ہارون کا تعلق تھا پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے یا کشمیر سے؟ سندھ سے تھا۔ فاطمہ بیگم کے جاری کیے گئے اخبار کا نام تھا پیسہ۔ تینوں گول میز کانفرنسوں میں شریک ہونے والی خواتین رہنما تھیں بیگم جہاں آرا شاہ نواز، گیتی آرا بشیر، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم وقار النساء۔ جی، اس میں جو درست آپشن ہے اس کو ٹک کر دیں۔ آگے ہے، گلڈ ہال واقع ہے انگلستان میں، ایران میں، جاپان میں یا افغانستان میں؟ انگلستان میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ آپ نے اس کے اعراب لگانے ہیں، جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ نے اس کے جملے خود بنانے ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد بھی رہے، لیکن میں بھی آپ کو ساتھ اس کے جملے بتا دیتی ہوں۔ بیداری، پہلا لفظ ہے بیداری۔ بیداری، یہ شب بیداری کی وجہ سے فروخ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ دم لینا، میں ابھی آپ کی بات سنتا ہوں، مجھے دم لینے دیں۔ پابند سلاسل، کسی کے جذبے کو پابند سلاسل نہیں کیا جا سکتا۔ خراج تحسین، پوری قوم اپنے بہادروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ منزل مقصود، لگاتار محنت ہی سے منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ولولہ انگیز، قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت سے ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ تعلیم یافتہ، بیگم رانا لیاقت علی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ پاداش، تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں خواتین پر تشدد کیا گیا۔ جوگ در جوگ، لوگ جلسے میں جوگ در جوگ شریک ہو رہے تھے۔ اور آخری جملہ ہے اس کا، لبیک کہنا، ہمیں اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے۔ آگے دیکھیں، ان الفاظ کے متضاد لکھیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے بیداری، غفلت، اس کا ہوگا متضاد غفلت۔ عوام، خواص، مسلم، غیر مسلم، ضروری، غیر ضروری، اعلیٰ، ادنیٰ، بہادری، بزدلی، عام، خاص، عروج، زوال، نامور، نامور کا ہوگا، نامور مشہور کو کہتے ہیں تو گمنام ہوگا اس کا۔